اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم اخفا کے بارے میں پڑھیں گے کہ اخفا کہاں ہوتا ہے اور کن کن حروف پر ہوتا ہے۔ اخفا کو جاننے سے پہلے ہم سب کو اظہار اور ادغام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اظہار اور ادغام کن کن حروف پر ہوتا ہے اور کس کس طرح سے ہم اظہار اور ادغام کرتے ہیں۔ جب ہمیں اظہار کا قاعدہ پتہ چل جائے گا، ادغام کا قاعدہ پتہ چل جائے گا اور اقلاب کا، تو اس وقت ہمارے لیے اخفا کا قاعدہ پڑھنا انتہائی آسان ہوگا۔ اظہار کے قاعدے میں حروف حلقی 6 ہیں جن کو یاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ 6 حروف جو ہمارے حلق سے نکلتے ہیں ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا قاعدہ ہے اقلاب کا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس وقت ہم اقلاب کرتے ہیں۔ اور جو تیسرا قاعدہ ہے وہ ہے ادغام کا، جہاں پر بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں۔ ادغام کے حرف جو ہیں وہ 6 ہیں جن جن حروف پر ادغام ہوتا ہے، یعنی یرملون جو لفظ ہے اس کے اندر جو 6 حرف پائے جاتے ہیں، یا، را، لام، واو اور نون، یہ جو 6 حرف ہیں یہ جہاں پر بھی آئیں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو وہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہے۔ اور یہ 6 حروف حلقی اور 6 حروف یرملون اور ایک لفظ حرف با ہے، اگر یہ حرف ملائے جائیں تو ان کی تعداد تقریباً 13 بنتی ہے، اور ان کے ساتھ الف کو بھی شامل کیا جائے تو یہ تقریباً 14 حرف بنتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو اخفا کے حرف کہتے ہیں، یعنی ان سب حروف پر اخفا ہوتا ہے، اظہار نہیں ہوتا، ادغام نہیں ہوتا، اقلاب نہیں ہوتا۔ ان جو 13 حرف ہیں حروف حلقی، حروف یرملون اور اقلاب والا حرف جو با ہے، اور اس میں ایک ہم الف کو بھی شامل کر دیتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی حرف ہیں وہ اخفا کے حرف ہیں، وہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ اب اخفا کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اخفا کے حرف جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ یہ آپ کے سکرین کے سامنے بھی آ رہے ہیں۔ اب میں اس کو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اخفا کے حرف کون کون سے ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، فا اور کاف، یہ جو تقریباً 15 حرف بنتے ہیں، ان 15 حروف کو جب بھی ہم دیکھیں گے ان کے اوپر ہم اخفا کریں گے، یعنی کہ ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ اب غنہ کس طرح سے کرنا ہے؟ اخفا کے معنی ہے چھپانا، اخفا کے معنی ہے چھپانا، یعنی کہ ظاہر کر کے نہیں بلکہ ہم نے چھپا کے پڑھنا ہے۔ جہاں پر بھی یہ حرف آئیں گے اخفا کے وہاں پر ہم نے غنہ تو کرنا ہے لیکن چھپا کے کرنا ہے۔ تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس وقت ہم نے اخفا کرنا ہے، اور اخفا ہم نے اس طرح سے کرنے ہے کہ ہماری جو زبان ہے یہ اپنے مخارج تک نہ پہنچ پائے تو پھر اخفا ہوگا، بلکہ اخفا کرنا ہے۔ اخفا کس طرح سے کرنا ہے؟ یعنی کہ ہماری جو زبان ہے وہ اپنے مخارج تک نہ پہنچ سکے، جس طرح سے اس کا طریقہ ہے حق ادا کرنے کا، ہم اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ مثلا اگر ہم پڑھتے ہیں انا تو ہماری زبان اپنے مخارج سے جا کے ٹچ ہوتی ہے، ملتی ہے، تو پھر ہم انا کرتے ہیں، یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ انا اگر غنہ کرتے ہیں تھوڑا لمبا کر کے کھینچ کے پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زبان جو ہے اپنے مخارج کے ساتھ مل جاتی ہے۔ لیکن اخفا جب ہم کرتے ہیں تو ہماری زبان اپنے مخارج سے نہیں ملتی۔
اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے 2 سے 3 حرف پر ہم اخفا کرتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی حروف جر ملون اور اقلاب کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اس وقت وہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اب میں تھوڑی سی پریکٹس کرتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم تنوین کو دیکھتے ہیں کہ تنوین پر ہم نے اخفا کس طرح سے کرنا ہے۔ جیسے ہے ثمنًا قلیلا، اب ثمنًا قلیلا، ثمنًا قلیلا، اب ہم نے یہاں پر کیونکہ موٹا کاف آ گیا، موٹا کاف ہونے کی وجہ سے پچھلا جو لفظ ہے حرف ہے نون، نون کے اوپر 2 زبر ہے جس کو تنوین بولتے ہیں، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے موٹا کاف آ گیا جس کی وجہ سے ہم نے یہاں پر اخفا کیا، یعنی کہ آواز کو تنوین کی جو آواز ہے ہمیں اس کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ ثمنًا قلیلا، ثمنًا قلیلا۔ جیسے ایک اور حرف دیکھتے ہیں، جیسے مسجدا درارا، مسجدا درارا۔ اسی طرح ایک اور حرف دیکھتے ہیں، جیسے ہے فوج سألہم، فوج سألہم، فوج سألہم۔ اب ہم تھوڑی سی مشق کرتے ہیں کہ نون ساکن، اب یہ ہم نے جو ابھی 2-3 حرف پڑھے ہیں یہ تنوین کے بارے میں پڑھے ہیں، اب نون ساکن کا چیک کرتے ہیں کہ نون ساکن کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے، اس پر اخفا میں کس طرح کرنا ہے۔ جیسے ہے والانجیل، والانجیل، والانجیل۔ اب ہم نے نون ساکن کے بعد جیم کو دیکھا جس کی وجہ سے ہم نے یہاں پر اخفا کیا، ادغام نہیں کیا، اظہار نہیں کیا، اقلاب کیا، کیونکہ حرف جیم ہے، جیم ہونے کی وجہ سے ہم نے یہاں پر اخفا کیا، کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفا کا حرف یہاں پر موجود ہے جس کی وجہ سے ہم نے والانجیل کر کے پڑھا، کیونکہ ہماری جو زبان ہے وہ مخارج سے ٹچ ہو کر نہیں ملتی بلکہ ہلکی سی ملتی ہے۔ اب جیسے ہم ایک اور حرف دیکھتے ہیں، جیسے ہے مادود، مادود۔ اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف دعاد ہے، دعاد ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ حروف اخفا میں سے ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہاں پر اخفا کیا، تو تھوڑا سا ہم نے اس کو کھینچا بھی ہے اور ساتھ ہم نے جو غنہ کیا ہے اس کو ناک کے بانسے میں چھپا کر کیا ہے۔ ایک اور لاس حرف دیکھتے ہیں، جیسا ہے ینظرون، ینظرون، ینظرون۔ اب نون ساکن کے بعد حرف ضا آ گیا ہے تو حرف اخفا میں سے ہے، یہ ضا جو ہے یہ حرف اخفا میں سے ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہاں پر اخفا کیا اور ساتھ غنہ بھی کیا۔ اب ہم نے جہاں بھی اخفا کرنا ہے ایک الف کے برابر ہم نے کھینچ کر بھی پڑھنا ہے۔ یہ تھی مختصر سے مشق ہم نے کی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ کلاس میں 3 قاعدے ایک ہی دن میں پڑھیں گے میم کے، کہ کہاں پر ہم نے اخفا شفویہ کرنا ہے اور کہاں اظہار کرنا ہے اور کہاں ادغام کرنا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔